بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو. ویسے میں ملک بھر میں اور صوبے بھر میں جب سے سیاست میں آیا ہوں تو سیاست کا ایک جو پہلو ہے وہ عوام کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، اس میں منصوبے مکمل کرنا کا ذمہ داری ہوتا ہے. تو میں تو ملک بھر میں، صوبہ بھر میں مختلف منصوبے کے افتتاح کرتا آ رہا ہوں. لیکن جب بھی میں کراچی کا منصوبہ کا افتتاح کرتا ہوں تو مجھے خصوصی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ آخر میں تو کراچی میں پیدا ہوا، لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں پیدا ہوا. میرے آنکھیں کھلی تو کراچی میں کھلی، پہلا سانس لیا تو کراچی میں لیا. تو اس لیے جب بھی ہم کراچی کا کسی منصوبہ کے افتتاح کرتے ہیں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے لے کے آج تک کی حکومت نے جتنے منصوبے کراچی میں افتتاح کیا وہ تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں. جتنے ترقیاتی منصوبے 2008 سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں شروع کیے، مکمل کیے، وہ منصوبے آپ گنوا دیں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک جو اس شہر میں کام ہوا، اور 2008 سے لے کے آج تک جو اس شہر میں کام ہوا، چاہے وہ 1947 سے لے کے 2008 تک آپ گنتی کرے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شہر میں اگر ترقیاتی کام ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اگر اس شہر کو سٹیل مل کا تحفہ ملا تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی شہر کو اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ تحفہ دیا کہ پاکستان سٹیل مل کا تحفہ دیا. اور اگر وہ پاکستان سٹیل مل پہلی دفعہ پروفیٹیبل منصوبہ بنا، اپنے لیے منافع کمانا شروع کر دیا، تو وہ تب تھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی. اگر کراچی شہر کو یہ پورٹ کا منصوبہ ملا تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس شہر کو وہ منصوبہ دلوایا تھا. اگر اس شہر میں شارع فیصل بنا، اگر اس شہر میں لیاری ایکسپریس وے بنا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ترقیاتی منصوبے، یہ تاریخی منصوبے اس شہر کو دیے ہیں. اگر اس شہر میں مفت اور معیاری علاج ملتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان کا سب سے ترقی کرنے والا شہر کراچی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دل کھول کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارا شہر میں کام کرے، آئے ہمارا شہر میں ہمارا دارالحکومت میں آ کے محنت کرے، روزگار کرے، اور اس شہر کی معیشت میں، اس صوبے کی معیشت میں، اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی نہ صرف اس ملک کا کمرشل کیپٹل ہے، مگر اس ملک کا اگر کوئی ہیلتھ کیئر کیپٹل ہے تو وہ یہ کراچی شہر ہے. اور وہ بھی آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے. ہم نے اس کراچی شہر کو NICVD کا جو ادارہ ہے، جو ہاسپٹل ہے، وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری ملی کہ اس تاریخی ہاسپٹل کا خیال کیا جائے. اور میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں، سیاسی مخالفین، ویسے تو مخالفین ہوتے نہیں، کہ آئے حساب کرے.
کہ وہ NICVD کا حال 18ویں ترمیم کا پہلے کیا تھا اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا بنا. یہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا ادارہ بن چکا ہے اور یہ ادارہ اس شہر کا ایک ٹکڑا تک محدود نہیں رہا. اس ادارہ کا جال ہم نے اس پورا شہر میں, اس پورا صوبہ میں پھیلایا ہے تاکہ اس صوبے کے غریب عوام کے دروازوں تک میں مفت اور معیاری علاج پہنچا سکوں. کراچی کا ہر ضلع میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ کھولا. کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے ان کا وہ سیٹلائٹس کھولے اور اس صوبے کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم نے NICVD کو سیٹلائٹس بنا کے, ہاسپٹلز بنا کے ان کا لنک بنائے ہیں. اور اب عالمی سطح کا علاج NICVD کی صورت میں, SIUT کی صورت میں, NICH کی صورت میں, JPMC کی سائبر نائف کی صورت میں, مختلف جیمز کی صورت میں, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی صورت میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مفت علاج کی بندوبست, یہ صحت کی سہولت, یہ مفت علاج کی سہولت سب سے پہلے کراچی شہر کے عوام کے لیے اور اس کے بعد باقی صوبے کے عوام کے لیے اور باقی ملک کے عوام کے لیے ہم نے بندوبست کیا تھا. اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ منصوبہ, وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیکھی تھی, اس لیے میں اگر سیاست میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل جدوجہد کو مکمل کرنا ہے. شہید بی بی کو وہ موقع نہیں دی گئی. 1988 میں حکومت بنی تو 1 سال کی حکومت, وہ بھی کیسی حکومت, اور پھر کیسے ہمیں نکالا گیا. پھر 1993 سے 1996 تک جو حکومت چلی, اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پھر سے نکالا گیا. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2008 میں آئی تھی تو تیسری بار وزیر اعظم بننی تھی اور نہ صرف اس شہر کو, اس ملک کو ایک عالمی طاقت بنانی تھی, تو اس کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب 1988 میں یا 93 میں کراچی کے منصوبے کے لیے کراچی پیکج کے اعلان ہوا, جس میں لیاری ایکسپریس وے بھی تھا اور یہ ملیر ایکسپریس وے بھی تھا, تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ کے لیے اور میرے لیے بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کے حیثیت میں ایک فخر کی دن ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ خواب ہم نے مکمل کر کے دکھایا ہے. میں جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا پہلا فیز کا افتتاح کیا. جون 2025 میں CM صاحب نے اس منصوبہ کا دوسرا فیز کا افتتاح کیا اور آج اس منصوبہ کا مکمل کرنے کے لیے میں پہنچا ہوں. 2026 ہے اور ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کر کے دکھایا ہے. وہ بھی اس منصوبہ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے بنایا ہے. ویسے ہی جیسے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر کول سے تھر کے مقامی عوام کو معاشی فائدہ ہو, اس صوبہ کو معاشی فائدہ ہو, اس ملک کی معاشی فائدہ ہو, تو آپ نے ویسے جیسے تھر کول کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو مکمل کیا, ویسے ہی ہم نے یہ شار بھٹو کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مکمل کیا ہے. ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کی, سندھ کے عوام کی اور اس شہر کی عوام کی خدمت کریں, ان کے مسائل
کا حل نکالیں. اور مجھے احساس ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، معاشی مشکلات ہے، معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو اسرائیل اور امریکہ کا جنگ ہے ایران کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو دنیا میں معاشی بحران ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو. نہ صرف آپ اٹھا رہے ہو مگر دنیا بھر کے غریب عوام، محنت کش عوام یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اس جنگ کا بوجھ آپ اپنا بجلی کے بل میں، آپ اپنا پیٹرول کی بل میں، آپ کے اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے، آپ کے راشن کے بل میں، آپ اس جنگ کے بوجھ اس وقت اٹھا رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت محنت کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں. اگر امن ہوگا، مسلسل امن ہوگا، تو یہ معاشی مشکلات میں کمی ہوگی. اگر یہ جنگ جاری رہے گا، اگر اس جنگ کا کوئی حل نہیں نکلے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میرے پاکستان کے عوام، میرے کراچی کے عوام کے لیے جو معاشی مشکلات آنے والے ہیں بہت ہی سنگین ہوں گے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محنت جاری ہے. نہ صرف اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ کے خلاف، تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے، مگر خاص طور پہ اس موقع ہے اگر پاکستان کے عوام معاشی مشکلات میں ہیں تو اس معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کے جو کوشش ہے، یہ جنگ بندی کے جو کوشش ہے، یہ کامیاب ہو، یہ جلد از جلد کامیاب ہو، تاکہ یہ معاشی مشکلات بھی، عوام کے معاشی مشکلات بھی، ان مسائل میں کمی کیا جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ عوام کی معاشی مشکلات میں کمی آئے. ہم ساتھ ساتھ ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم عوام کے لیے ایسے معاشی موقع فراہم کیا جائے تاکہ عوام کو روزگار ملے، ان معاشی مشکلات میں کوئی ریلیف دیا جائے. اور اس سلسلے میں ایک طرف تو آپ کے جو ریلیف کے منصوبے ہیں، جو حکومت سندھ کسان کارڈ کے تھرو کسانوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو موٹر سائیکل ڈرائیورز ہیں ان کے لیے آپ نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سبسڈی دیا جائے. ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے اور سنا ہے کہ پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں اس کا اپروول بھی ملا ہے کہ ہمارے ماہی گیروں کے لیے بھی اس قسم کا سپورٹ اور ریلیف دیا جائے. مگر ہمارے پاس اتنا تو معاشی یا فسکل سپیس نہیں ہے کہ میں ہر کراچی آئٹ کے پاس یا ہر سندھ میں رہنے والے کے پاس یا ہر ملک میں ایک شہری کے پاس پہنچوں اور وہ سہولت یا ریلیف پہنچا دوں جس سے یہ معاشی مشکلات میں کمی ہو. ہمیں ایسے منصوبے لے کر آنے پڑیں گے جہاں ہم اپنے عوام کے لیے یہ معاشی موقع فراہم کریں کہ جو ہمارے محنت کرنے والے عوام ہیں، جو روزگار چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں. جو ہمارا کاروباری طبقات ہے، جو ہمارا انٹرپرینیورل کلاس ہے، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کیا جائے. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی
جو سندھ حکومت ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں، اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں.